امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا دولت حاصل کرنے کے لیے صدقہ کا طریقہ، کیسے 40 دینار دے کے 4000 دینار حاصل ہوتے ہیں، صدقہ کیسے غربت اور تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، صدقہ کیسے دولت، عمر اور عزت میں اضافہ کرتا ہے، کیا صدقے سے بیماری کا علاج ہو جاتا ہے، کیا صدقے سے مشکل اور مصیبت ٹل جاتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کون سی کنجی بتائی جس سے خزانوں کے تالے کھل جاتے ہیں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ یہ ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب، فالو، لائک اور شیئر کر کے آگے جائیے گا۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر مختصر نظر آتا ہے، مگر اس کے اندر انسان کی دنیا اور آخرت کو بدل دینے والی طاقت پوشیدہ ہے۔ اسلام نے صدقہ کو صرف مال دینے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ایک اچھی بات، ایک نرم لہجہ، کسی کو تسلی دینا، دکھی انسان کی دل جوئی کرنا اور پریشان حال کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ ایک کارآمد دوا ہے۔ اس مختصر جملے میں معنی کا ایک جہان آباد ہے۔ جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ ان پیسوں سے اپنا علاج معالجہ کرا سکتا ہے، اور اس کے منہ سے نکلنے والی دعا صدقہ دینے والے کے زخموں کا مرہم بن جاتی ہے۔ یقیناً صدقے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ہم گھر کے 10 افراد ہیں جو سب کے سب بیمار ہیں۔ امام نے فرمایا انہیں صدقہ کے ذریعے شفا دو، کیونکہ کوئی چیز صدقہ سے زیادہ جلدی اثر نہیں کرتی۔ غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ کرنا ہو یا دولت میں اضافہ کرنا ہو تو صدقے سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسم کی غذا کھانا کھانا ہے اور روح کی غذا کھانا کھلانا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم خود کھاتے ہو تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اور جب دوسروں کو کھلاتے ہو تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اونٹ کے کوہان میں چھری اتنی جلدی اثر نہیں کرتی جتنی جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی اور صدقہ فقر کو دور کرتے ہیں، عمر میں اضافہ کرتے ہیں اور 700 قسم کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ جتنے بھی امیر اور مالدار لوگ ہیں وہ آپ کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے، کھانا کھلاتے اور فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان پاکیزہ کمائی سے صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے اور اس کی یوں پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ جب صدقے کا اجر کئی گنا ہو کے ملے گا تو آپ غربت اور تنگ دستی کا شکار کیسے رہ سکتے ہیں؟ شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کے عمل میں خلوص ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق کو صدقے کے ذریعے نازل کرو، اور آپ نے اس فرمان کا عملی مظاہرہ یوں کیا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے بیٹے محمد سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس فلاں خرچ سے کتنی رقم بچی ہے؟ انہوں نے کہا 40 دینار۔ آپ نے فرمایا اسے نکالو اور صدقہ کر دو۔ محمد بولے لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا صدقہ کر دو، اللہ دے گا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور رزق کی کنجی صدقہ ہے، اس لیے اس کو صدقہ کر دو۔ محمد نے وہ 40 دینار صدقہ کر دیے، اور ابھی یہ 40 دینار صدقہ کیے ہوئے صرف 10 ہی دن گزرے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک جگہ سے 4000 دینار آ گئے۔ آپ نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ دیکھو ہم نے 40 دینار دیے تھے اور اللہ نے ہمیں 4000 دینار عطا کر دیے۔ اس لیے میرے معزز احباب، خلوص اور یقین کے کی رنگ میں صدقے کی کنجی سجائیں اور مالا مال ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔